پیارے بچوں، آج ہم نذیر احمد کی کہانی کچھ میری کچھ ان کی زبانی جو مرزا فرات اللہ بیگ نے اپنے استاد مولوی نذیر احمد کے متعلق لکھا ہے، تو ان کا یہ خاکہ ہے. تو آج ہم اس کا آخری حصہ پڑھیں گے. مولوی صاحب کو اپنے ترجمے پر بڑا ناز تھا اور اکثر اس کا ذکر فخریہ لہجے میں کیا کرتے تھے. اردو ادب میں ان کی جن تصنیفات نے دھوم مچا رکھی ہے، ان کے نزدیک وہ بہت معمولی تھیں. وہ کہا کرتے تھے کہ میری تمام عمر کا صلہ کلام مجید کا ترجمہ ہے. اس میں مجھے جتنی محنت اٹھانی پڑی ہے اس کا اندازہ کچھ میں ہی کر سکتا ہوں. ایک ایک لفظ کے ترجمے میں میرا سارا دن صرف ہو گیا. میاں سچ کہنا کیسا محاورہ کی جگہ محاورہ بٹھایا ہے. ہم نے کہا مولوی صاحب بٹھایا نہیں ٹھونسا ہے. جہاں یہ فقرہ کہا مولوی صاحب اچھل پڑتے، بڑے خفا ہوتے اور کہتے کل کے لونڈو میرے محاورات کو غلط بتاتے ہو. میاں میری اردو کا سکہ تمام ہندوستان میں پر بیٹھا ہوا ہے، خود لکھو گے تو چین بھول جاؤ گے. مولوی صاحب نے کئی مرتبہ اس عاجز پر بھی رقمی حملے کیے، لیکن یہ ذرا ٹیڑھا مقابلہ تھا. ایک چھوڑ کئی کتابیں مولوی صاحب سے اینٹھیں، کبھی ایک پیسہ نہ دیا. یہ نہیں کہ خدا نخواستہ وعدہ کرتا اور رقم نہ دیتا تھا، یہ کہ اس وقت تک کتاب لیتا ہی نہ تھا جب تک مولوی صاحب خود نہ فرما دیتے کہ اچھا بھی تو یوں ہی لے جا مگر میرا پیچھا چھوڑ دے. میری ترکیب یہ تھی کہ پہلے کتاب پر قبضہ کرتا. مولوی صاحب کتاب کی قیمت مانگنے میں حجت کرتے، وہ جواب دیتے، میں اس کا جواب دیتا ریویو کے لیے جو کتابیں آتی تھیں وہ تو ہمارے باپ دادا کا مال تھیں. کتابیں تو کتابیں میں نے مولوی صاحب کی LLD کی گون پر بھی قبضہ کرنے کا فکر کیا تھا. حیدرآباد آنے کے تھوڑے ہی دنوں بعد معلوم ہوا کہ اس چہکتے ہوئے بلبل نے اس گلشن دنیا سے کوچ کیا. جب کبھی دلی جاتا ہوں تو مولوی صاحب کے مکان پر ضرور جاتا ہوں. اندر قدم نہیں رکھتا مگر باہر بڑی دیر تک دیوار سے لگ کر دروازے کو دیکھتا ہوں اور رہ کر ذوق کا یہ شعر زبان پر آتا ہے. یہ چمن یوں ہی رہے گا اور سارے جانور اپنی اپنی بولیاں سب بول کر اڑ جائیں گے. اللہ بس باقی ہوش